السلام علیکم ناظرین۔ انسان اپنے بچپن سے ہی ہمیشہ زندہ رہنے کا خواہش مند رہا ہے، جس کے لیے صدیوں کا سفر طے کرنے کے باوجود اگرچہ وہ منزل حتیٰ کہ نشان منزل تک سے محروم رہا، لیکن فطرت کی اس اعلیٰ ترین مخلوق کو پھر بھی چین نہ آیا اور اپنے اطمینان نفس کے لیے اس بارے میں کئی خیالی کہانیوں کو پیدا کیا، جن میں سے ایک آب حیات بھی ہے۔ گویا ایک ایسا پانی جس کو پینے سے زندگی امر ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بحث کہ مذکورہ پانی آج تک کسی کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا کہ وہ حیات جاویدانی پا سکے۔ یہ مفروضہ آج کی اس 21ویں صدی میں بھی زبان تر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ آب حیات پر مفصل گفتگو سے قبل میں نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، آب یعنی پانی دراصل زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی تشکیل کردہ اس کائنات اور اس میں موجود زندگی کی تخلیق میں پانی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور بالخصوص زندگی کو پانی کا مرہون منت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو صاف صحت مند پانی کو آب حیات کا نام دینا کسی بھی صورت حقائق سے تجاوز نہیں، جس کے پینے سے زندگی امر ہو سکے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ایسے پانی کا اس پوری کائنات میں کوئی وجود اب تک ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین گرامی، منسوب کرنے والوں نے اس دنیا کی مختلف قدآور شخصیات سے منسوب کرنے میں کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ بعض کم عقل گروہ نے سکندر اعظم سے منسوب کرنے کی کوشش کی، جسے اگرچہ غلط صحیح لیکن تاریخ میں فاتح عالم کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن مقام حیرت یہ ہے کہ دنیا کے کچھ مقامات کو فتح کرنے والا یہ یونانی مشرق محض 32 سال کی عمر میں ہی چند سانسوں کی بھیک مانگتا رہا اور بالآخر موت کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ آب حیات پلانے والوں نے اس کی زندگی پر غور کرنے کی کبھی زحمت نہیں کی۔ بہت سے لوگوں کے خیالات کے مطابق اسلامی تاریخ کے ایک معتبر اور مقدس کردار حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ آپ آب حیات نوش فرمانے کی بدولت ہمیشہ زندگی پا چکے ہیں، اور آپ کی حکومت نہ صرف پانیوں پر قائم ہے بلکہ قدرت خداوندی کی طرف سے وہ دیگر کئی فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اگر اس موڑ پر رک کر اسلامی اور انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ قرآنی تناظر میں اس کا جائزہ لیا جائے تو اس خیال کی واضح الفاظ میں نفی موجود ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حکم الہی نے اس خیال باطل ہونے پر مہر ثابت کر دی ہے، اور اس باطل خیال کے حامل شاید یہ نہیں جانتے کہ طویل العمری کا یہ منصب جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہے، کہ ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جو پیغمبر ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے، حضرت الیاس علیہ السلام بھی، جن کے بارے میں متعدد روایات ایسی موجود ہیں کہ وہ زندہ رہتے ہوئے انسانی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر خشکی پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ کہیں بھی آب حیات کو منسوب نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قطرہ منی کو آب حیات کا نام دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، مسلمانوں کے نزدیک آب زمزم کو مقدس پانی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس نے قدرت خداوندی کی بدولت مکہ کی چٹانوں کو زندگی بخشی، اور آج خانہ خدا کی میزبان یہ سرزمین دنیا میں اسلامی مرکز کی حیثیت سے موجود ہیں۔ ناظرین محترم، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے،
گویا یہ زندگی کا اہم جزو ہے اور یہی آب حیات ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔